Assalamu alaikum, this is Talal And this is Exxon. from the platform of Gawadar Jaidad. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गवादर की कुछ बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन्होंने गवादर की ओवरऑल मार्केटिंग में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया है और काफ़ी बड़ी क्लाइंटेल है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, लोकल पाकिस्तानीज़ ने। तो इन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट स्टेटस, प्लॉट की प्राइसेस, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ डेवलपमेंट भी दिखाएंगे। फिलहाल कौन कौन से इनमें प्रोजेक्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CPIC से, फिर उसके बाद ग्रीन पाम्स गवादर, गवादर गोल्फ सिटी, गवादर सेंट्रल और किंग्स पार्क गवादर। इससे पहले कि हम इसके डेवलपमेंट स्टेटस को कवर करें, मैं आप सबको एक बात बताता चलूँ। जब भी हम गवादर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा तासुर आता है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी बायस्ड है when it comes to housing societies in गवादर। लेकिन I can assure you guys ऐसी कोई भी बात नहीं है। It just like जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो एज़ पर द मास्टर प्लान गाइडलाइंस हैं, वी जस्ट इंश्योर कि हम उसके अंदर रहते रहते कोई भी आइडिया हो, कोई भी सजेशन हो तो आप लोगों को उसका ओपिनियन दें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम CPIC के गवादर में दो प्रोजेक्ट्स हैं। जो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था वो स्मार्ट पोर्ट सिटी है, जो कि आंकरा डैम रोड के ऊपर ये मोज़ाकिया प्लाट में आ रहा है। और बेसिकली डेवलपमेंट की अगर इसकी बात करें, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट की वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है। डेवलपमेंट इन्होंने काफ़ी अच्छी की है प्रोजेक्ट की, और भी इनके पास जगह है। जो एडवर्टाइजिंग में इन्होंने इसका लेआउट दिखाया था उससे डिफरेंट है डेवलपमेंट। मतलब उसमें रोड के दोनों साइड्स के ऊपर डेवलपमेंट आ रही थी, गेट का डिज़ाइन भी डिफरेंट था। अलबत्ता जो ऑन साइट एक्चुअल जो इन्होंने डेवलपमेंट की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। दूसरा प्रोजेक्ट इनका है पार्क चाइना गोल्फ स्टेट। ये प्रोजेक्ट कोस्टल हाईवे पे लोकेटेड है और इसकी भी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट की वीडियो चल रही है, मेन गेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंदर रोड्स वगैरह भी बनाई जा रही हैं, कुछ प्लांटेशन भी की है। और बेसिकली जगह तो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, लेकिन अभी शुरू के कुछ इन्होंने जो हैं ब्लॉक्स आई थिंक उनकी डेवलपमेंट करें। और ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो पार्क चाइना की लोकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू CPIC का जो पहला प्रोजेक्ट है जो कि किया कलात के अंदर है, रिजर्व लैंड 1। और जो पार्क चाइना का लोकेशन है वो एग्जैक्टली उसका जो फ्रंट है वो कोस्टल हाईवे पर लगता है। कोस्टल हाईवे पे लगता है। अच्छा, इसमें CPIC के हवाले से एक अहम बात ये है कि इस कंपनी ने बाहर की कंट्रीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही ने इसमें इन्वेस्ट किया है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी और लगी वो ये कि कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करें तो मार्केट में जो दूसरे सोसाइटीज़ हैं इन्हीं लोकेशंस पे जिन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की है, मसलन आपका ये ग्रीन पाम्स गवादर है, गवादर गोल्फ सिटी है, ये भी रिजर्व लैंड 1 में फॉल कर रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस में और इसकी प्राइसेस में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। मतलब अगर वो उन्होंने 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का प्लॉट बेचा तो इन्होंने 20 लाख, 22 लाख रुपए का प्लॉट बेचा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को काफ़ी महंगे ये प्लॉट्स बेचे गए और पाकिस्तान में रहने वाले लोग इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। लोकेशन के हवाले से फ़िलहाल अभी नए मास्टर प्लान में इसका क्या आपको नज़र आ रहा है फ्यूचर, क्या लोकेशन? नए मास्टर प्लान पे ये दोनों सोसाइटीज़ का जो करंट स्टेटस है वो रिजर्व लैंड 1 है, ठीक है। और आई वुड से कि जो गवादर की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ के एंड यूज़र्स हैं, उनके पास इस टाइम एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है कि वो फॉर द टाइम बिंग होल्डिंग पावर शो करें। और जिस तरह शहर की जो डेवलपमेंट है वो फेज़ 1 में बढ़ती जाएगी तो रिज़र्व लैंड का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होता जाएगा। रिजर्व लैंड 1 का से कस्टमर्स को थोड़ा सा बता दें, व्यूअर्स को, कि रिजर्व लैंड 1 से क्या मुराद है, कितना होल्ड करना पड़ेगा? रिजर्व लैंड जो है बेसिकली वो लैंड है जो फेज़ 1 के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होंगी, अगर उस डेवलपमेंट के अंदर कुछ जो नीड्स हैं उसको देखते हुए रिजर्व लैंड को बनाया जाएगा।
ٹھیک ہے. کب بنایا جائے گا اٹ از اے بگ کویسچن مارک. لیکن جیسے جیسے فیز 1 کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ختم ہوتا جائے گا تو ریزرو لینڈ کی جو فیز 1 کی نیڈز ہوں گی اس کو دیکھتے ہوئے جو ریزرو لینڈ کے ایریاز ہیں ان کو این او سیز وغیرہ ڈیولپمنٹ کے لیے پرمیشن دے دی جائے گی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 کے بعد ریزرو لینڈ کے اندر ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں. بالکل ڈیفینیٹلی. پھر اس کے بعد اگر ہم کور کریں گرین پامس گوادر کو, اندر بگ گروپ وین یو ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, رفیع گروپ کا یہ پروجیکٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ان لوگوں نے بھی کافی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے. بٹ اگین جو ان کا ایک اسپیکٹرم ہے اوور آل, جو ان کا پورٹ فولیو ہے, اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ, کیونکہ ڈیولپمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ کافی اسمال اسکیل پر کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ پلاٹس بہت زیادہ لوگوں نے اس میں بائنگ کی ہے. ایسے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے کسٹمر سے جنہوں نے 20-25 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں. اور ایک اور اطلاع ابھی ریسنٹلی گرین پامز گوادر نے 100% ڈیولپمنٹ چارجز بھی کسٹمر سے. بالکل ہمیں 100% مطلب اگر کسی نے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تو 10 لاکھ روپے اوپر مزید ان کو پے کرنے ہوں گے. انسٹالمنٹس کی فارم میں لے رہے, ڈیولپمنٹ چارجز کافی زیادہ ہیں میری نظر میں, گیون دا فیکٹ کہ ابھی جس لیول کی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے, جتنے ایریا پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور جتنے زیادہ پلاٹس بیچے تھے, اس ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ چارجز کافی زیادہ چارج کر رہے ہیں. اس کا فیوچر یہ بھی ریزرو لینڈ 1 میں آ رہا ہے. جی بالکل, یہ پروجیکٹ بھی گوادر کی باقی سوسائٹیز کی طرح جو ہے ریزرو لینڈ 1 کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے تھوڑا آگے اگر ہم چلے جائیں ڈیولپمنٹ کی, تو آپ ویورز دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیوز ہمیں لیٹسٹ کی اگست میں ہم نے جو ویڈیوز شوٹ آؤٹ کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی. تھوڑا آگے جائیں تو پھر ایک اور بڑا فیمس پروجیکٹ جس میں ہمارے پاس بھی کافی کسٹمرز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا, گوادر گولف سٹی. تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ جہاں تک گوادر گولف سٹی کی بات ہے, جب ان لوگوں نے گوادر کی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیا تو ان لوگوں نے اوور آل کافی ایڈیشن کی اس وائب کے اندر گوادر کی مارکیٹنگ کے حوالے سے. تو یہ کہنا آئی تھنک فیزیبل ہوگا کہ ان لوگوں نے گوادر کی جو مارکیٹ تھی اس کو ریوائیو کیا. ٹھیک ہے, لوگوں کی طرف گوادر کا جو انٹرسٹ تھا وہ دوبارہ مائل کیا. بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈیولپمنٹ میرے خیال سے آئی ول گیو دیم 10 آؤٹ آف 10. ٹھیک ہے, جو گوادر میں اس ٹائم اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو باقی سوسائٹیز ہیں, جو سب سے اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے وہ گوادر گولف سٹی نے کی ہے. بٹ اگین اگر گوادر گولف سٹی کی لوکیشن کی بات کی جائے تو اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, اور ان ریالٹی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس پرٹیکولر ایریا کو کافی عرصہ لگ جائے گا ڈیولپ ہوتے ہوتے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے, ہم سے ہمارے کسٹمرز بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی, اکثر کچھ کسٹمرز ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے ان جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ان کی ہماری ریکمنڈیشن پہ انہوں نے انویسٹ بھی کیا, تو ہم نے انویسٹ ان کو کیوں کروایا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ہمارا ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم بالکل آپ سے اوپنلی بات کر رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ڈھکی چھپی یا کورنگ والا معاملہ نہیں کہ ہم کسی بات کو چھپانے کی کوشش کریں. دیکھیں, ماسٹر پلان سپٹمبر میں جب آیا لاسٹ ایئر, اس سے پہلے کے یہ پروجیکٹس ایڈورٹائزمنٹ کیمپینز ان کی 2017-18 میں چل رہی تھی. اس وقت گوادر کا جو ماسٹر پلان تھا وہ پورے گوادر کا تھا. ابھی ماسٹر پلان کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا, اس کو سیگریگیٹ کر دیا, صرف 30% ایریا کو 2025 تک کے پلان میں شامل کیا گیا. پھر ریزرو لینڈ 1 آ جاتی ہے جو 2025 سے 2035 تک کے پروجیکٹس کے لیے, مطلب ایکچوئل وہاں ایکٹیویٹیز ریزیڈینشیل ہوں کمرشل ہوں اس وقت اس ٹائم فریم میں ہوگی. تو جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ویسے گولف سٹی بھی ہے, اگر دیکھا جائے اس کے ارد گرد جتنی بھی لینڈ ہے وہ ساری ریزرو لینڈ 2 ہے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کو جی ڈی اے نے این او سیز خود ایشو کیے تھے اور اچھی اوتھینٹک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے, نام اچھا ہے, ڈلیور کیا ہے کسٹمرس کو, ٹائم پہ ڈلیور کیا ہے اسپیشلی گوادر گولف سٹی نے, اور انہوں نے ڈیولپمنٹ پہلے اسٹارٹ کر دی تھی بالکل انیشیل اسٹیجز پہ, جبکہ دوسری پروجیکٹس ڈیولپمنٹ نہیں کرتے اس وقت اسٹارٹ کر دی تھی ڈیولپمنٹ. تو یہ پروجیکٹ دور ہونے کے باوجود ریزرو لینڈ 1 میں رکھا گیا ہے کیونکہ جی ڈی اے نے ہی این او سی ایشو کیا تھا. سو اس سے صرف ایک فیکٹ چینج ہوا ہے, وہ یہ کہ انویسٹمنٹ اب تھوڑی سی لانگ ٹرم ہو گئی ہے, مطلب
کسٹمرس کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جو اس کو بیچنے کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جب انہوں نے انویسٹ کیا تھا obviously they had in their mind that they will have to hold it for like 5 to 10 years. تو ابھی بھی اس میں اتنا ٹائم آپ تقریباً 10 سال کا ٹائم مائنڈ میں رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے کوئی اچھا ریٹرن ملے. اتنے ٹائم میں انشاءاللہ کافی زیادہ اس کی پرائسز اوپر جائیں گی. بالکل. اس کے بعد جو دو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جن کا جو سب سے بڑا کمپیریٹیو ایج یہ ہے کہ وہ گوادر کے ماسٹر پلان فیز 1 کے اندر فال کرتی ہیں, جس کے اندر سب سے پہلے گوادر سینٹرل ہے. اگین اس کے اندر بھی میسیولی اوورسیز کسٹمرز نے انویسٹ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے کنگز پارک گوادر. لیکن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے آنیسٹلی اسپیکنگ ان دونوں ہی سوسائٹیز نے ہائیلی ڈس اپوائنٹ کیا ہے, کیونکہ اگر ہم اوور آل رینکنگ کریں ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے, ایون دو لوکیشن کا کمپیریٹیو ایج ہونے کے باوجود بھی جو ڈیولپمنٹ اسٹیٹس ہے ان دونوں سوسائٹیز کا, جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں, اٹس نیئر ٹو نن. صرف ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے, تھوڑی سی باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے, لیکن اس کے اوور آل ایز سچ ڈیولپمنٹ کا دور دور تک ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈ کی ڈیولپمنٹ آپ کو ان پروجیکٹس میں دیکھنے کو نہیں مل رہی جو دوسرے پروجیکٹس ہیں. لیکن ترالش میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے ہماری فیلڈ ہے ریئل اسٹیٹ کی, جو بڑا گروپ ہوتا ہے ان کے پاس اچھے ریسورسز ہوتے ہیں اور آلریڈی اپ فرنٹ کافی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ اس بجٹ کو یوٹیلائز کر کے شروع میں ہی ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں. جیسے گولف سٹی جو ہے یہ ملک بلال حسین جو کہ ملک ریاض صاحب کے نواسی ہیں, تو ان کا پروجیکٹ تھا. بحریہ کی مشینری تھی, وہی تھنک ٹینک تھا, وہی پوری پراپر پلاننگ تھی, بجٹ بھی تھا, انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی. کنگز پارک نے بھی کسی حد تک ڈیولپمنٹ کر دی. رفیع گروپ کا گوادر گرین پامس گوادر نے بھی ڈیولپمنٹ کر دیا, آپ کو پتہ ہے رفیع گروپ کا نام. لیکن یہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں, ڈیولپمنٹ ابھی اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوئی, لیکن لوکیشن کے اعتبار سے اچھے پروجیکٹس ہیں اور وی کین ایکسپیکٹ کہ یہ بھی ویسے ہی جلد ڈلیور کریں گے جیسے دوسرے پروجیکٹس نے ڈلیور کیا. بالکل ایسے ہی. اب ایک کامن کویسچن ہے ان تمام پروجیکٹس کو لے کے فی الحال کہ لوگ پوچھتے ہیں آج کل ہمارے پلاٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے. اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ ریٹ کا کیا کیا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. جہاں تک ریٹ کی بات ہے تو آن پیپر تو آپ نے جو فائل جتنے کی پرچیز کی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہی ہے, بٹ ان ریالٹی اگر آپ ٹریڈنگ کی طرف آئیں اور آپ اس پلاٹ کو سیل کرنا چاہیں تو انفارچونیٹلی آپ یہ چیز جو ہے اس ٹائم انجوائے نہیں کر سکتے. اس کے لیے کم سے کم آپ کو چاہے وہ جو بھی سوسائٹی ہو, گوادر گولف سٹی ہو, CPIC ہو, کنگز پارک ہو, گوادر سینٹرل ہو, گرین پامس ہو, اس کے لیے آپ کو کم سے کم ہولڈنگ پاور جو ہے 5 سے 10 سال کی شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے پلاٹس کی, وہاں ایک مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے. بڑے پروجیکٹس میں تو ہر روز کا ڈفرینٹ ریٹ ہوتا ہے. بحریہ DHA ان پروجیکٹس میں چونکہ اس ٹائم ان کی مارکیٹ ویلیو جڑی ہوتی ہے ان کی ایڈورٹائزنگ کیمپینس کے ساتھ, اس ٹائم میں کلائنٹس کی ایک سرچ ہوتی ہے, ایک بڑا انفلکس ہوتا ہے, لوگوں کا بائنگ ٹرینڈ ہوتا ہے. اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کرنا پاسبل ہے. اچھا, یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو 10 سال ہی انتظار کرنا ہے, یہ بھی پاسبل ہے کہ اگلے سال یہ نئی, ان کے پاس جگہ تو کافی زیادہ ہے موسٹلی ان پروجیکٹس کے پاس, اگلے سال یہ نئی کٹنگ لانچ کریں اور ایڈورٹائزنگ کیمپینس چلائیں تو پرانے بکنگز والوں نے سستے پلاٹ لیے ہوئے ہیں, وہ جلدی سے آسانی سے پلس میں بک جائیں گے. بے شک, بالکل. تو زیادہ مطلب ڈس اپوائنٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دس از پارٹ آف دی گیم کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ آپ کو زیادہ ہولڈنگ پاور شو کرنی پڑتی ہے, کئی دفعہ کم. ایون کہ لاہور اور کراچی کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں بھی لوگوں کے بہت عرصے سے جو ہے پیسے اسٹک ہیں. اور ان دو 5 سے 10 ایئرس کی جو ہولڈنگ پاور ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ میڈیم ٹرم کنسیڈر کی جاتی ہے, بیکاز ہم یہ پروجیکٹس جو ہیں انسٹالمنٹس پہ پرچیز کر رہے ہیں. اگر ہم یہ بجٹ لے کے کسی میٹروپولیٹن سٹی کی طرف جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ آن گراؤنڈ جس کی اویلیبلٹی ہوگی, جس کی یوٹیلائزیشن ہم فوراً کر سکیں. اور اس ٹاپک کو ریپ اپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سجیشن آپ سب لوگوں کے لیے. بیسکلی گوادر کا ماسٹر پلان فیزز کے اندر آنا یہ کسی قسم کی نارمل پریکٹس نہیں ہے. یوزلی جب بھی ماسٹر پلان آتا ہے تو پورے شہر کا آتا ہے, بٹ وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ جو پاکستان اور گوادر یا سی پیک سے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہیں وہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وی آلسو ہیو ٹو انشور کہ جو ہمارے میکرو لیول انٹرسٹ ہیں اس کو ہم
प्रोटेक्ट करते चलें तो उसके अंदर किसी किस्म के जो माइक्रो चैलेंजेस हैं अगर वो फॉर द टाइम बिंग निगलेक्ट भी होते हैं तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्टे अपडेटेड अबाउट गवादर, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.